اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا جذبہ ان بچوں میں ماشاءاللہ، اور اتنے جذبے کے ساتھ، اتنی پاکستانیت کے ساتھ، نواز شریف سے محبت کے ساتھ یہ بچے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو آپ نے تو کوئی پرفارمنس ایکچول جو آپ کی انسٹاگرام ٹیمز کی پرفارمنس ہے، آپ نے اس سے پہلے ہی میرا دل جیت لیا ہے۔ اور آپ کا بیٹا نام کیا ہے؟ اویس۔ آپ نے اتنا اچھا پاکستان کا ترانہ گایا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور واقعی اس ملک کے جو پاسبان ہو وہ آپ سب ہوئے، وہ ہم سب ہیں۔ اور اس ملک کو آگے لے کے جانا، اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی یہاں رہنا ہے، ہمارے بزرگ بھی اس مٹی میں ہیں، ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی خدمت کریں گے۔ تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ہسٹوریکلی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ضرورت کو نہیں پہچانا، جو سوشل میڈیا کی افادیت ہے، امپورٹنس ہے آج کے وقت میں، اس میں پی ایم ایل این جو اس کو اتنا شاید توجہ نہیں دے سکی، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ، کہ اب ہم علیحدہ سب پلیٹ فارمز کی علیحدہ ٹیمز لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھ لو انسٹاگرام کی ٹیم، میں نے ابھی ٹویٹر کی اسپیشلی کوئی علیحدہ ٹیم لانچ نہیں کی، میں نے فیس بک کی نہیں کی، میں نے ٹک ٹاک کی نہیں کی، سب سے پہلے میں نے انسٹاگرام کی ٹیم لانچ کی ہے۔ اور اتنی ساری ماشاءاللہ ینگ بچیاں آئی ہوئی ہیں، لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آپ سب کو دیکھ کے کہ آپ لوگ انیشیٹو لے رہے ہو ماشاءاللہ، آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اپنے ملک کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے آگے آ رہے ہو۔ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو۔ میرے بچوں، میں آپ سے بڑی ضروری چند باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان، ویسے تو 75 سال ہو گئے ہمیں یہ سنتے سنتے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کروشل سٹیج پہ ہیں، ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ جو کام کرنے والی حکومتیں ہیں، جو عوام کی توجہ کا، عوام کی جو خدمت ہے اس کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں، اس کے اوپر توجہ دیتی ہیں اور پاپولر ہوتی ہیں، ان کو چلنے نہیں دیا جاتا، اور وہ ترقی کا پروسیس جو ہم شروع کرتے ہیں اس کو بریک لگ جاتی ہے بار بار، اور بجائے آگے جانے کے پاکستان پیچھے جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 6 ایئرس کے بعد بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے بیسک چیزوں کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایسے مشکل وقت میں حکومت کیوں لی؟ سب سے پہلے تو میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر اس مشکل وقت میں، جس میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ وینٹیلیٹر پہ، پاکستان کا جو فورن کنٹریز کے ساتھ، گلوبل کمیونٹی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سارے خطرے میں تھے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے پہ آ گیا تھا، ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور پاکستان میں ان سب چیزوں نے سر اٹھا لیا تھا جس میں دہشت گردی شامل ہے، جس کو نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، انہوں نے دہشت گردی کے جو اس کا تھریٹ تھا پاکستان کو، اس کا خاتمہ کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد جو اکانومی 2% پہ تھی اس کو نواز شریف صاحب دن رات ایک کر کے، اس کو جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو اکانومی 6% پہ تھی، گروتھ ریٹ جو آپ کا ہے۔ اس کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ پہ آ جائیں، آپ کو یاد ہے 2013 میں جب پاکستان نواز شریف کو ملا تھا تو یاد ہے کتنی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ کتنے گھنٹے کی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور نواز شریف کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں تھی
کہ وہ گھماتا اور بجلی بن جاتی، وہ گھماتا اور اکانومی ٹھیک ہو جاتی. ایک چیز تھی نواز شریف کے پاس کہ وہ پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا رہے گا. اور وہ خدمت کے جذبے سے آیا تھا. اور وہ آج بھی جب یہ حکومت اس کو ملی تو پاکستان کا برا حال ہے، برا حال ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، پاکستان ہر شعبے میں آنیسٹلی جتنی تباہی اور بربادی پچھلی حکومت اس ملک کی کر کے گئی ہے، اپنی غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے. اور میں حلف اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ جو پی ٹی آئی تھی یا عمران خان ہے وہ ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ہے. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو کوئی دنیا کا بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا ان کلیمز کو. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہی ہوں. دیکھیں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جب نواز شریف صاحب نے اقتدار لیا تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو کھائی میں پاکستان گر رہا تھا، اس کی اکانومی زمین کے نیچے جا رہی تھی، پوری دنیا سے پاکستان کی لڑائی ہو گئی تھی، تو ایسے میں اس حکومت کا ایک ایک دن رہنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. نہ صرف یہ، اس آنے والی نسلوں کے لیے بھی میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے شخص کا سامنا ہے پاکستان کو کہ حکومت میں رہے تو پاکستان کی تباہی کرے، پاکستان کی بربادی کرے، اور جب حکومت سے باہر ہو تو وہ پاکستان میں ہر جگہ آگ لگانے کی کوشش کرے، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے، فساد پھیلانے کی کوشش کرے، انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، ایناکی پھیلانے کی کوشش کرے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو نا، جس کو کرسی کی اتنی طلب نہ ہو، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اتنی تباہی کر دی ہے پاکستان کی. تو اب کوئی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف جیسا وزیر اعظم، محنتی وزیر اعظم، قابل وزیر اعظم آ گیا، تو میں اس کو پاکستان کے لیے موقع دوں. میں اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لوں، اپنی کرسی کی جو ہوس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ رکھ دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے اندر جب ہم ایگزائل سے واپس آئے تو پنجاب میں ہم جیت گئے، سینٹر میں پیپلز پارٹی جیت گئی، تو نواز شریف صاحب نے 5 سال ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا. تو یہ ابھی جو یہ دھرنا اور جلاؤ گھیراؤ، خود کش حملے کر دیں گے، اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا، اسلام آباد کو جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ 75-6 ایئرز میں کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اسلام آباد کو کرسی کی محبت میں آگ لگا دی ہو، درخت جلا دیے ہوں، ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہو؟ یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے، کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ پھر آپ کی پاکستانیت کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے. اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا، وہ انقلاب اپنی ضمانتیں کرا رہا آج کل. مطلب بات ہوتی ہے سپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی او ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے، سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں. اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، گرفتاری کے ڈر سے. اگر آپ نے ظلم کا سامنا کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر تو آپ کو نواز شریف جیسا جگر چاہیے. جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو میں کبھی بطور اسٹرگل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. میں وکٹم پلے نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آج میں وہ بات نہیں کر رہی. لیکن میں یہ ابھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب پاکستان کی ڈیبیٹ فتنہ، فساد اور انتشار سے شفٹ ہو کر عوام کے مسائل پہ آنی چاہیے. آج پاکستان کو مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے بدقسمتی بھی ہے اور ایک طرح سے خوش قسمتی بھی ہے.
کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں جب آتی ہے تو اس کو بہت ہی تباہ شدہ پاکستان ملتا ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، جس میں دہشت گردی بھی واپس آ جاتی ہے، جس میں اکانومی بھی جو ہے وہ بالکل شیمبلز میں ہوتی ہے، اکانومی بالکل وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کو یہ موقع ملا، نواز شریف صاحب کو موقع ملا، شہباز شریف صاحب کو موقع ملا، پاکستان ایسی حالت میں ان کے سامنے آیا جب پاکستان کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن کے لیے سروائیول ہے، تو ایسی حالت میں وہ پاکستان کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر گئے. تو یہ جو پاکستان کی خدمت جو اگر کسی جماعت کے نصیب میں آئی ہے تو اس جماعت کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان کو بنانے کا، پاکستان کو بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، سڑکوں کے جال، پاکستان میں میٹرو بس، پاکستان میں اورنج لائن، پاکستان میں سی پیک، یہ سب لانے کا اگر سہرا ایک لیڈر کو جاتا ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف. تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. We have done that, we will do that again انشاءاللہ. پاکستان اس وقت ایسے حالات میں کہ کسی سیاسی جماعت کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو، اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے، اب اس ریاست کی فکر ہے. ورنہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ حکومت کا آخری سال ہے، ہم کیوں یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہمیں بڑھانی پڑی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں. ہم بجلی، وہ جو عمران خان کے دور حکومت میں پتہ نہیں وہ کہاں گئی وہ بجلی جو نواز شریف نے بنائی تھی، ہم اس کو بحال کرنے آئے ہیں. ہم لوڈ شیڈنگ کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے آئے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو دہشت گردی نے سر اٹھا لیا اس کو ختم کرنے آئے ہیں. اور آپ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی مدد کے ساتھ، جو پاکستان مسلم لیگ نون، بھلے پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ایک جستجو ہے، جو محنت کر سکتی ہے، جس کی پوری توجہ پاکستان کو بنانے میں ہے، وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو میں دیکھیں پرائیورٹیز کی بھی بات ہوتی ہے. اب کل آپ دیکھیں وہ جو آڈیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے. تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بنا ہو کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے. بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر. تو یہ جو اچانک یہ لانگ مارچ بھی یاد آ گیا ہے، یہ سب یاد آ گیا، یہ اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی. وہ فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آؤ نا مریم نواز کی طرح ڈیتھ سیل میں سامنا کرو چیز. اور میں یہ بتا دوں کہ فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے. بینیفیشریز جو ہے، ڈائریکٹ بینیفیشریز، وہ عمران خان ہے، اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے وہ. تو اٹس این آئی اوپنر. آپ یہ دیکھو کہ جو انسان ایک چھوٹا سا کام کرنے کا، اور وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے، سائن ہو جائے گا. اور وہ سائن کیسے ہو رہے؟ رشوت دے کے.
اور یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ ایک ایک نوکری, ایک ایک تقرری, ایک ایک تبادلے کے لیے جو بنی گالا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا انہوں نے کتنا کتنا پیسہ لیا ہے. جنہوں نے پاکستان کے بیت المال کو نہیں بخشا, جس نے توشہ خانہ کو نہیں بخشا, تو آپ کے خیال میں اس نے پاکستان میں کسی چیز کو بخشا ہوگا؟ تبھی ملک کا یہ حال ہے. اور پھر آپ پرچی کھول کے, کل پرسوں میں جلسے میں دیکھ رہی تھی, میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جو شخص 4 سال حکومت کر کے گیا ہے, اس کو آج ملک کو, پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کارکردگی گیا ہے, چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھ رہا ہے, وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی. کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا. 1600, 100, 400, 500 کوئی سمجھ نہیں آئی. بھائی جس نے کوئی کام 4 سال میں کیا ہی نہیں, وہ کیسے بتائے گا؟ اس کو چاہے پرچی لکھ کے دے دو, یا اس کو رجسٹر بنا کے دے دو, یا اس کو پریزنٹیشن بنا کے دے دو, وہ کیا کہے گا عوام کو؟ مطلب کسی کو سمجھ آئی کہ وہ 1600, 400, 200, 500 کیا تھا؟ اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. شکر کرو کہ لوگ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. تمہاری طرح ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چگلی کر کے لڑائی کرا کے نہیں آ جاتے. ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم سے 4 سال کی پرفارمنس پوچھ لی عوام نے, ہم نے پوچھی, جلسوں میں پوچھی, تو اس کو پریشر فیل ہوا کہ اس کو جواب دینا ہے. تو پرچی سے پڑھ کے بھی جواب دینا نہیں آ رہا تھا. مجھ سے پوچھو, وہ تو 3.5-4 سال کا حساب نہیں دے سکا. میں ابھی آپ کو حساب دیتی ہوں اپنے 6 ہفتے کا. میں آپ کو 6 ہفتے کی شہباز صاحب کی کارکردگی کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شہباز صاحب نے اس حکومت کے, جس کے پاس خزانہ خالی ہے, اور یہ میں روایتاً نہیں بول رہی, یہ کوئی کلیشیڈ سینٹنس نہیں ہے کہ خزانہ خالی ہے. میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں. پاکستان کا برا حال ہے, اکانومی کا برا حال ہے, اور ہمارا بالکل دل نہیں کرتا کہ 1 روپیہ بھی تیل کی, ڈیزل کی, کسی بھی چیز کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے, اپنی سیاست بچانی ہے, یا پاکستان کو بچانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس برے حالات میں جب اکانومی, پاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تو جب آپ نے تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں, آپ کو عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی, آرکائیوز میں موجود ہیں, میڈیا پہ بھی چل رہی تھیں, کہ شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 30 روپے ہم کو بڑھانا پڑے گا. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب کر کے آئے تھے. اس معاہدے کے تحت ہمیں یہ قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ نہیں کرنے آئے. شہباز شریف صاحب کو یہ مشکل جب فیصلہ لینا پڑا, تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج دیا پاکستان کے عوام کو. انہوں نے وہ 2000 روپے 8.5 کروڑ لوگوں کو, جو کہ تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو 2000 روپیہ ماہوار, اس میں کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا, ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا, تو 2000 روپے ماہوار 8.5 کروڑ لوگوں کو اس اکانومی کے ساتھ, جس کی حالت خراب ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا, کیونکہ عوام کا احساس ہے ادھر. اس کے بعد 40,000 لوگوں کو BISP سے, جو موٹر سائیکل والے ہیں, ان کو سبسڈی دی کہ ان کو مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل جو ہے وہ ان کو جب وہ خریدیں تو ان کے پاس ایک کشن ہو. 40,000 لوگوں کو یہ دیا پیکج. تو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. اس کے بعد کتنے سکھ پروجیکٹس تھے جو شہباز شریف نے اپنے ان 6 ہفتوں میں دوبارہ سے ان کو ریوائیو کیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے, PKLI جس کو کہتے ہیں, جس کو سابق جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, وہ ڈیم والے بابا جی جو ہیں,
انہوں نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے عوام کا وہ ہسپتال جس میں لیور کا فری علاج ہو رہا تھا, کڈنیز کا فری علاج ہو رہا تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. شہباز شریف صاحب نے 6 ہفتے میں اس کو ریوائیو کیا. شہباز شریف صاحب نے وہ جو میٹرو جاتی ہے اسلام آباد میں ایئرپورٹ تک, وہ سکھ پروجیکٹ تھا, اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے پہلے 4 دن میں اس کو ریوائیو کیا. پھر جتنے بجلی کے کارخانے بند پڑے تھے اس میں ابھی ان کا ایک وزٹ ہوا ہے, وہ یہ تھا, اس کا نام تھا کروٹ, اس کو وہ وزٹ کر کے آئے. وہاں پر چائنیز نے مفت جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ 4 بلین ورتھ فری انرجی کروٹ کا انہوں نے اناؤنس کیا چائنیز نے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹس تھے جو عمران خان نے پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے بند کیے ہوئے تھے, وہ سارے پروجیکٹس کو آج ہم ریوائیو کر رہے ہیں ماشاء اللہ. انشاءاللہ. پہلے سن لو. اس کے بعد N25 نیشنل ہائی وے کوئٹہ سے کراچی, اس کی وہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ آ جاؤ نارتھ وزیرستان میں ابھی وہ یونیورسٹی کا وہ کر کے آئے. مانسیرا گئے تو وہاں پر ان کا اپنا جو بلوچستان اور فاٹا ایکس فاٹا میں 5000 اسکالرشپس وہ دے کر آئے. مانسیرا گئے تو وہاں پر لیپ ٹاپس اناؤنس کر کے آئے. مانسیرا میں انہوں نے نیا ہاسپٹل جو ہے وہ اناؤنس کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پورے جو پنجاب ہے یا پاکستان ہے اس کے ہاسپٹلز میں جو عمران خان نے فری دوائی جو ہے وہ بند کر دی تھی, وہ انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ فری دوائی عوام کو ملنی چاہیے سرکاری اسپتالوں میں. 1 بلین کا وہ پیکج مانسیرا میں دے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ اس اکانومی کے ساتھ وہ جس میں خزانہ خالی ہے, انہوں نے آٹے کو 80 روپے سے دوبارہ 40 روپے پہ لے کر آئے. چینی کو وہ 120 روپے کلو سے وہ دوبارہ 70-80 پر لے کر آئے. تو یہ صرف 6 ہفتے کی کارکردگی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اسٹیبلٹی رہی تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ملک ترقی کی نئی راہوں پہ چلے گا انشاءاللہ. میں پھر ایک بڑی ضروری بات ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ دیکھو الزام کیا لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف 2-3 دفعہ ملک کے غیر ملکی دورے کیے, تو عمران خان تو جی گیا ہی نہیں غیر ملکی دوروں پہ. بھائی عمران خان نے غیر ملکی دوروں پہ کسی نے بلایا ہی نہیں, وہ جائے گا کیسے؟ ایک ملک سے لڑائی کر لی. وہ جیسے وہ محلے میں رہنے والی ایک خاتون ہوتی ہے نا جس کو ماسی کہتے ہیں, کہ ایک گھر میں کی بات دوسرے کو بتائی, دوسرے کی تیسرے کو بتائی, اور سب کی لڑائی کرانے کی کوشش کی. تو یہ عمران خان صاحب کی فارن پالیسی تھی. پاکستان کے جو اتنے قریبی دوست تھے ان کو بھی دشمن بنا لیا, جس میں گلف کنٹریز شامل تھیں, جس میں دیکھیں آپ ابھی شہباز شریف صاحب ابھی حال کا وزٹ لے لیں ٹرکی کا. شہباز شریف صاحب ٹرکی میں ٹرکش کھانا کھانے نہیں گئے تھے, ٹرکی کی سیر کرنے نہیں گئے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان کے کیوں ٹرکی گئے شہباز شریف صاحب؟ وہ اس لیے ٹرکی گئے کہ جو 2013 اور 18 کے درمیان PMLN حکومت جو ٹرکش انویسٹمنٹس لے کر آئی تھی پاکستان میں, جو ٹرکش انویسٹرز لے کر آئی تھی پاکستان میں, ان کو عمران خان حکومت نے مار کے بھگا دیا. اور مجھے یہ بتائیں جو آپ کی اس وقت اکانومی کی حالت ہے, آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا آئے اور پاکستان میں انویسٹ نہ کرے اور بھاگ جائے یہاں سے اپنے پیسے نکال کے؟ آپ کو ترقی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کو فارن انویسٹمنٹس چاہیے, آپ کو اس ملک میں انویسٹرز لانے چاہیے, جس کے لیے آپ کو ایک سٹیبل ماحول ضروری ہے. جب یہ روز کھیل تماشا گھیراؤ جلاؤ ہوگا تو کون آئے گا اس ملک کے اندر؟
اور اگر آپ نہیں کر سکے تھے, آپ نالائق ہیں, نااہل ہیں, تو اگر ایک اہل حکومت آ گئی ہے, ایک اہل وزیر اعظم آ گیا ہے جو 5 بجے صبح اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہے اور رات کو 10 بجے 12 بجے تک کام کرتا ہے, تو خدا را اس کو ملک کو چلنے دیں. ٹوٹل فارن پالیسی آپ کی کیا تھی؟ یہ تھی کہ ایک نے فون نہیں کیا, دوسرا فون اٹھاتا نہیں. اور پھر جب ایک کلائمیٹ کانفرنس ہوئی یو کے میں, تو جادو ٹونے اور حساب کتاب نے کہا نہیں 138 کنٹریز آ رہی تھیں اس کلائمیٹ کانفرنس میں. تو وہاں پر آپ پاکستان کا جا کر آپ اتنا اچھا اپنا مقدمہ پیش کر سکتے تھے, لیکن بنی گالا کے جنات نے کہا کہ نہ وہاں نہ جانا. یہ تو فارن پالیسی کا حال تھا. تو اب چائنیز اس دن شہباز شریف صاحب سے ملیں, لائیو آ رہا تھا, تو مجھے خود شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ چائنیز نے ان کو کہا کہ پچھلی حکومت میں تو ہمارا بیڑا غرق تھا, ہم تو مایوس ہو گئے تھے, آپ کی حکومت آئی ہے تو ہمیں ہمارے جان میں جان آئی اور ہم پھر پاکستان کے اندر ایک نئے جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں. اور وہ گلف کنٹریز جو پاکستان سے بات کرنے پہ تیار نہیں تھی. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ان کے, اب میں نام نہیں لوں گی, ملکوں کا معاملہ ہے, لیکن زبان اتنی لٹکتی ہے کہ جب وہ یہ وزیر اعظم تھے, وہ یہاں کے دورے پہ تھے, تو انہوں نے اپنی زبان سے اس قسم کے کلمات ادا کیے ان ہیڈز آف دا اسٹیٹس کے بارے میں, کیونکہ زبان پہ کنٹرول تو ہے نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ہیڈز آف دا اسٹیٹس تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی؟ یہ کیا پاکستان کا چہرہ آپ ان کے سامنے پیش کر رہے تھے؟ تو آپ نے کس لیے کس ملک کا دورہ کرنا تھا؟ آپ نے جب دورہ کیا پاکستان کی لڑائی کی, اچھا ہوا آپ نے دورے نہیں کیے, ورنہ پاکستان اس وقت اکیلا بیٹھا ہوتا. اور آج وہی گلف کنٹریز جو پاکستان سے ناراض تھیں پچھلے 4 سال میں, آپ یقین کریں وہ ماشاءاللہ پائپ لائن میں 2-3 ملکوں کے بڑے بڑے پیکیجز ہیں جو وہ پاکستان کی سپورٹ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی. جو پیسہ ہم اس کو دیں گے وہ رشوتوں میں اور بنی گالا میں نہیں جائے گا, وہ فراگوگی کی نظر نہیں ہوگا, وہ پاکستان کی ترقی پر لگے گی, پاکستان کی اکانومی پہ لگے گی, اور وہ پاکستان کی جو پروگریس ہے اس کے اوپر خرچ ہوگا. اور وہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے پاکستان کے بارے میں یہ 6 ہفتے کی کارکردگی. سوچو میرے بچوں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیٹے بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, اگر یہ 6 ہفتے کی کارکردگی تو 6 مہینے میں پاکستان کہاں ہوگا انشاءاللہ. اب لوڈ شیڈنگ کی طرف آ جاؤ. لوڈ شیڈنگ, کرشنگ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی. یقین مانو جب میں اے سی میں بیٹھتی ہوں تو مجھے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ پنکھے کے بغیر ہیں اس وقت. لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ جس جماعت نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 2 سال میں ختم کر دی تھی, لوگ کہتے تھے جنات کی طرح پروجیکٹس لگا دی ہیں, کوئی تو وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر 10-10 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو پروجیکٹس لگا کر گئی تھی, جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے, تو کہاں ہے آج وہ ضرورت سے زیادہ بجلی؟ وہ ان کی نااہلی کی نظر ہو گئی. انہوں نے وقت پہ LNG نہیں منگوائی, انہوں نے وقت پر تیل نہیں منگوایا, وقت پر گیس نہیں منگوائی. یہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ جان بوجھ کے اپنی سیاسی دشمنی میں پاکستان کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے چلے گئے. لینڈ مائنز کی اردو کیا ہوتی ہے؟ بارودی سرنگیں بچھا کر چلے گئے کہ خود ہی اگلی حکومت آئے گی تو بھگتے گی. مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی پاکستانی ملک کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ مریم نواز شریف مر بھی رہی ہوگی, وہ جاتے جاتے بھی پاکستان کا بھلا کر کے جائے گی انشاءاللہ. تو وہ جو ہائیڈرو سے چلنے والے پلانٹس تھے, جو کوئلے سے چلنے والے پلانٹس تھے, جن میں کروڑ شامل ہیں, جو وہ بند پڑے رہے, اس پہ کام ہی نہیں ہوا. اور ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے LNG کے اوپر, ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے ڈیزل کے اوپر. اور وہ آپ دیکھیں گردشی قرضہ جو ہے, جس کو کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ,
وہ اب 2400 ارب پہ پہنچ گیا. 1300-1400 ارب سے وہ اب 2400 ارب پہ پہنچ گیا. اس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پلانٹس بند پڑے ہیں, آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں ہوئی, پاکستان کے لیے پیمنٹس کے لیے پیسے نہیں. تو میں خرم دستگیر صاحب کو بھی یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر بنایا ہے, آپ ایک لائق اور اہل آدمی ہیں. تو اگر آپ کی مجبوری ہے, اگر پچھلی حکومت یہ تباہی کر گئی ہے پاکستان کی, تو آپ دن رات جو محنت کر رہے ہیں واٹر اینڈ پاور منسٹری میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کی, تو خدا را پاکستان کی عوام سے آئیں اور بات کریں اور ان کو بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ اتنی کیوں ہو رہی ہے. چپ کر کے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے اپنی عوام پہ پورا بھروسہ ہے کہ میری عوام کو جب یہ پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کتنی سر توڑ کوشش کر رہی ہے, لیکن مسلم لیگ نون انہی ریسورسز میں رہ کر کام کرے گی جو ان کے پاس اویلیبل ہے. اللہ کرے کہ جو گلف کنٹریز نے مدد پرومس کی ہے وہ جلدی آ جائے پاکستان میں, تو اس سے تو پھر بوسٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لوڈ شیڈنگ میں بھی واضح کمی آئے گی. لیکن جب تک ہم یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں, تو میں خرم دستگیر صاحب سے یہ کہوں گی کہ آئیں اور اپنی قوم کو اعتماد میں لیں, ان کو اگلے 3 سے 6 مہینے کا پلان دیں, اسکیڈول اناؤنس کریں لوڈ شیڈنگ کا, اور اگر اس کے پیچھے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس اسکیڈول کے بیونڈ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو پکڑے لوگوں کو اور ٹانگیں ان کو. تو میری, اور آخر میں ہم سب مل کر کنڈیم کرتے ہیں بی جے پی کے رکن نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے اس کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ میرے نبی کا ذکر رہتی دنیا تک اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ اے نبی ہم نے تمہارا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. اور سورہ کوثر میں آخر میں آتا ہے کہ بے شک نبی تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تو ایسے لوگوں کا تو نام بھی نہیں ملے گا, نشان بھی نہیں ملے گا, لیکن میرے نبی کا ذکر بلند رہے گا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے یہ بڑی پیار سے, محبت سے, شفقت سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میرا آج کا پیغام یہ ہے, حکومت کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا ساتھ دینا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر چکے ہیں, کر کے دکھایا ہے, اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. We can and we will انشاءاللہ تعالیٰ. Repeat after me, we can and we will انشاءاللہ. کر کے دکھایا ہے, کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. 1 منٹ ابھی